پہنچنے سے روکنے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. کیا جواب دیں گی آپ؟ دیکھیے، پہلے تو میں جعفر صاحب نے جو میرے پہ ڈائریکٹ اٹیک کیے اور زبان کی بات کی اور کہا جی اس لیے لوگ جو ہیں وہ شاید جو سیاستدان ہیں ان کو پسند نہیں کرتے یا پارلیمنٹیرینز کو، تو میں صرف ان کو اتنا بتاؤں گی کہ میں نے تو صرف سخت الفاظ استعمال کیے جواب میں. تو گفتار کے غازی سے بہتر ہوتا ہے کہ بندہ کردار کا غازی بنے، جو آپ لوگ نہیں بن سکے، اور صرف گفتار میں الحمدللہ کر کے اور ماشاءاللہ کہہ کے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہہ کے پاکستان کے لوگوں کا اربوں خربوں کھاتے رہے. دوسری بات، انتظامیہ کی بات کریں، میں وہاں موجود نہیں ہوں لیکن عثمان ڈار صاحب موجود تھے، آپ کے نمائندے موجود تھے، اور جو انہوں نے بیان دیا میں وہ کوٹ کر سکتی ہوں کہ ہر پولنگ بوتھ پہ 5 سے 10 کے قریب پولیس والے بھی موجود تھے. اس کے علاوہ رینجرز بھی تعینات تھی، 2 سے 3 لوگ. نتیجہ کیا نکلا؟ لیکن جب جتھوں میں لوگ اٹیک کرتے ہیں، سن لینا، ذیشان رفیق صاحب نے جب اپنے لوگوں کو لے کے جتھے پہ اٹیک کیا اور برسٹ مارے اور وہاں 2 بندے قتل ہو گئے اور اس کے بعد سے وہ غائب ہو گئے وہاں سے، تو اور دوسرے لوگوں کو جب آپ شہریوں کو آگے کر کے اور آپ ڈھال بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو پولیس کی ایک لمیٹیشن ہے جو فوج کی لمیٹیشن میں نہیں آتی. اس لیے لوگ ڈرتے ہیں جب فوج اپنی بندوقیں لے کے وہاں کھڑی ہوتی ہے. پولیس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے احتیاط کرنی ہے، آپ نے ایوائڈ کرنا ہے کہ کوئی خدا نخواستہ ایسا واقعہ نہ ہو، کیونکہ بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنے بڑے بڑے مسئلے بنتے ہیں. اور اسی چیز کا یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں جو ان کی کینڈیڈیٹ نے فائدہ اٹھایا کہ 150 لوگوں کو بلا لیا. اگر آگے سے ایگریشن دکھایا جائے تو آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پھر سیاسی انتقام کا رونا تو یہ پہلے دن سے رو رہے ہیں اور اب بھی رو رہے ہیں، اور مریم اورنگزیب کو انہوں نے رکھا ہی صرف دھمکیاں دینے کے لیے، اور وہ بھی ساری گیدڑ بھپکیاں ہوتی ہیں. جہاں تک اب بھی سوال یہ جو بیان دے رہے تھے کہ جناب یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے، میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور گراس روٹ لیول پہ الیکشن لڑتی رہی ہوں، جب پولنگ ایجنٹ بھی بیٹھتی رہی ہوں. مجھے اندازہ ہے کہ ایک ایک یو سی کے لیول پہ ایک ایک پولنگ بوتھ جو ہے وہ ایک ورکر کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اور ویسے ہی الیکشن کے ٹائم پہ ویسے ہی ایک گرم جوشی آ جاتی ہے آپ کے اندر. اس کی ریلیونس چاہے بعد میں اینالسٹ جو مرضی بناتے رہے کہ جی پی ڈی ایم یہ کہہ دے گی اور حکومت یہ، ایسی بات نہیں ہوتی. اس وقت آپ کا جو گراس روٹ کا ورکر میں یہی فرق ہوتا ہے سیاسی ورکر کا، وہ اپنی جان کی بازی لگاتا ہے، سر دھڑ کی بازی کے ہم جیتیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہیں جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے نا، یہ جو کچھ ہوا ہے اس کی کچھ لوگ شاید مجھے جو ایسا لگ رہا ہے کہ جسٹیفیکیشن دے رہی ہیں. میں جسٹیفیکیشن نہیں دے رہی، میں آپ کو ریالٹی چیک بتا رہی ہوں کہ اگر میں وہاں پر موجود ہوتی تو میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پورے جذبے کے ساتھ، جو میں نے ایک لڑا گوال منڈی میں جب یہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے اس کی میری ڈیوٹی تھی، تو مجھے پتا وہاں پہ کس طرح سے ان کے کئی قسم کے بٹ صاحب جو ہیں وہ آرمڈ لے کر پہنچے ہوئے تھے شام کو، اور کس طریقے سے ہم نے ان کے دور حکومت میں وہ الیکشن لڑے تھے. بہرحال کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، جسٹیفیکیشن کوئی اگر 2 جانیں ہمارے کارکنوں کی ضائع ہو گئی ہیں تو میں اس پہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دوں گی. میں نے آپ کے پروگرام میں الیکشن کمیشن کے رول پہ سوال اٹھایا، اور میں پرویز رشید صاحب والی بات بتا دیں پھر میں آگے بڑھوں کہ ہم نے پرویز رشید صاحب کو کہ کیوں آپ روک رہے ہیں سینٹ میں جانے سے؟ ان کے بقول پرویز رشید صاحب کے کرتوت انہیں روک رہے ہیں. چور مچائے شور پوری پارٹی کا سلوگن ہے کہ پہلے جھوٹ کو سچ کر کے دکھاؤ. اس کے لیے عظمہ بخاری ہو، مریم اورنگزیب ہو یا کوئی بھی ہو، بھئی آپ نے 95 لاکھ، اور جو وہ فرما رہے کہ میں نے تو بارہا کوشش کی، یہ ان کو تیسرا نوٹس تھا جو میں ابھی آپ سے شیئر کر دیتی ہوں. یہ پہلا نوٹس نہیں ہے جو ان کو دیا گیا ہے، اور یہ ماشاءاللہ 2008 دن یہ بیٹھے رہے، 79 ڈیز ان کی بیٹی بیٹھی رہی. آپ پورے ملک میں اس طرح ڈیفالٹ کرتے رہے. اسلام آباد سے آپ کم از کم مطلب اتنے لاکھوں کروڑوں کے آپ ڈیفالٹر بنے ہوئے ہیں. اور کل اس کا پورا چیک دیا گیا. انہوں نے جب الزامات لگائے کہ جی مجھے الیکشن کمیشن نہیں حکومت روک رہی ہے، تو برائے مہربانی اداروں کو ملائن کرنے اور ان کے رول کو آپ کنٹروورشل کرنے کے تو ماشاءاللہ چیمپئن ہے سارے، لیکن اپنے کردار پہ بھی میں نے کہا کہ نظر ثانی فرمایا کریں، خالی گفتار کے غازی نہ بنے، کوئی کردار میں بھی آج اب تھوڑی سی بہتری لے آئیں. کافی زمانہ گزر گیا، ایک زمانے سے آپ یہی سب کچھ کر رہے ہیں، اب ٹائم بدل گیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. کوئی چیز نہیں بدلتی ہے، ایک سیکنڈ میں ریکارڈ نکل کے باہر آ جاتا ہے. صحیح ہے. چلے میں اس کا جواب